بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے بعد بصرہ روانہ ہوئے، جہاں لوگ چوک در چوک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے حاضر ہونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا گورنر مقرر فرمایا اور خود کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کے بعد اسے دارالخلافہ مقرر کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ تمام امور خلافت اب مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ سے انجام دیے جائیں گے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامی امور میں مختلف تبدیلیاں فرمائیں۔ مدائن پر یزید بن قیس کو گورنر مقرر کیا گیا، خراسان پر خالد بن قاص کو گورنر مقرر کیا گیا، موصل اور شام سے متصل دیگر علاقوں پر اشتر نخعی کو گورنر مقرر کیا گیا اور اصفہان پر محمد بن سلیم کو گورنر مقرر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر میں 3 آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے، چنانچہ ابو لبابہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ میں شریک تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار رہیں اور ہم پیدل چلیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں بھی اجر و ثواب کا حقدار ہوں جیسے کہ تم حقدار ہو، چنانچہ میں بھی پیدل چلوں گا۔ حضرت اصبغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہمارا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں آج حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان قریب یہاں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قافلہ قیام کرے گا اور اس جگہ اونٹ بندھے ہوئے ہوں گے اور اسی میدان میں اہل بیت کے جوانوں کو شہید کیا جائے گا اور یہ جگہ شہیدوں کا مدفن ہوگی اور زمین و آسمان ان لوگوں پر روئیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص رہتا تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبریں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کو پہنچاتا تھا اور جاسوسی کا کام انجام دیتا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تو میری خبریں میرے دشمنوں کو پہنچاتا ہے۔ اس نے انکار کیا اور قسمیں کھانا شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یوں بے خوف دیکھا تو فرمایا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تیری آنکھوں کی بینائی واپس لے لے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہی تھا کہ وہ شخص چلانا شروع ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بروز عید حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے دلیل پیش کی۔ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاحیت کے ساتھ باقی رکھا ہے، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو بدخ کھلاتے تو بہت اچھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خلیفہ کے لیے اللہ کے مال سے 2 پیالوں سے زیادہ حلال نہیں، ایک پیالہ جو وہ خود کھائے اور اپنے اہل کو کھلائے، جبکہ دوسرا پیالہ وہ جسے لوگوں کے سامنے رکھے۔ حضرت بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک موٹی چادر تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرما رہے تھے، جو اس چادر کو مجھ سے 5 درہم میں خریدے گا اور مجھے 1 درہم کا نفع دے گا تو میں اس کے ہاتھ اسے بیچوں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کے خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھایا کرتے تھے، اکثر و بیشتر نمک کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو کی روٹیاں، دودھ کا پیالہ اور نمک لا کر رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا پیالہ واپس کرتے ہوئے فرمایا، میرے لیے جو کی روٹیاں اور نمک ہی کافی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض چند کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ حضرت کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اسیبان سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس مال میں ایک روٹی بھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روٹی کے بھی 7 ٹکڑے کیے اور ہر حصہ میں اس ٹکڑے کو بھی شامل کر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ پانے والوں 7 لوگوں کو بلایا اور ان کے درمیان قرعہ اندازی کی کہ پہلا حصہ کسے دیا جائے۔ حضرت معاذ بن
علیہ السلام اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے تمہارے اس مال غنیمت سے ایک شیشے کے سوا کچھ نہیں ملا جو مجھے ایک دہقان نے ہدیہ دی تھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال تشریف لے گئے اور اس میں جو کچھ تھا اسے تقسیم فرما دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ آدمی فلاح پا گیا جس کے پاس ایک ٹوکری ہو جس میں سے وہ دن میں ایک مرتبہ کھائے۔ امیر المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، وضو کے بعد کتنے دنوں تک موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم یہ مسئلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسافر پر 3 دن اور 3 رات اور مقیم پر 1 دن اور 1 رات موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔